मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। اب نکاح میں دیکھ لو، سنت طریقے سے نکاح کتنا آسان، 4 ہو گئی ہماری سنت کے مطابق، بڑے آرام سے ہو گئی. لیکن اگر ہم وہ تکلفات کرتے جو عام طور پہ شادی میں لوگ کرتے ہیں تو ایک پہ ہی اٹک جاتے، اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے قرضے چڑھ جاتے کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئی. پہلی شادی ہوئی، لڑکی کے جو دلہن کے ابا آئے اور میری والدہ وہ پنجاب میں تھے، ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے. راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا لیا، وہاں گئے ہیں، بس یہی بارات تھی. ہمارا نکاح ہوا اور میں، میری والدہ اور زوجہ بائی ایئر آ گئے. قصہ ختم ہو گیا، شادی ہو گئی. اگلے دن میں گھوم رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں صاحب کل آپ کا بیان تھا، آپ تھے نہیں. میں نے کہا میں شادی میں گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا اپنی. کیا مطلب؟ ابھی تو آپ یہاں تھے، آپ کی شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے، ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی، اس میں کیا ہے. تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں، آپ بے فکر رہیں. ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیا، جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیا. کوئی قرضے نہیں لیے، کوئی ادھار نہیں لیے، اپنی اوقات دیکھی کہ یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو. لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں، لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں روپے کے مرغے کھا کے کیا وہ باتیں نہیں بناتے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے؟ نہ نہ نہ، ذرا سی ایک بوٹی بھی کچی نکل آئی نا آپ کے کروڑوں روپے برباد ہوں گے. اور بھول جاتے ہیں 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا. میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی بس، میری گنجائش اتنی تھی. میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی، اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. لفافوں میں وہ لایا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ. ابے بھائی لو ہی نہیں، نہ لے کے جاؤ نہ لو. منع کر دیا کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوگا، تمیز سے کھاؤ، پتلی گلی سے نکلو. ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھیں، ایک صاحب نے کہا صحیح طرح گلی نہیں تھی. تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دیے بھائی، اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا تھا. کھانا ہے کھا، نہیں تو پتلی گلی سے نکل. تو پھر دوسری بھی ایسے ہی ہو گئی ہماری، وہاں بھی ایسے ہی ہوا. میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا، وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے. دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے. دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی، میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا، 2-4 دوست میرا ساتھ دے رہے تھے. جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے، ہاتھ پاؤں ان کے کانپنے لگے. انہوں نے بولا پکڑے تو پٹیں گے ہم، شادی تم کر رہے ہو، پٹیں گے کون؟ خاندان میں جب پتہ چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے. اب میں وحدہ لا شریک لہ ہو گیا، اس سینس میں نہیں فتویٰ لگا دو میرے اوپر، انہیں اکیلا ہو گیا. میں نے 2-4 دوست ادھار لیے کہ بھائی کہا جاؤ یار وہ لڑکی کے ابا کیا بولیں گے، کوئی کسی کو تو لے کے آنا. تو ہم گئے مسجد میں، ہمارا نکاح ہوا. اب رات کو رخصتی تھی، میں نے گھر سے شارٹ ہونا تھا، اماں کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں. اتفاق سے جمعرات تھی، مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ، ٹھیک ہے نا. میرا بچہ ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ میرا بچہ. تو جمعرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعرات ہے بھائی. تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ ان کے والدین تھے، ہم تھے، اور شاید ایک آدھ محلے پڑوس کی جن کو پتہ تھا، بس وہی تھے. باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتہ دار تھے، ان کے رشتہ دار تھے. تو یہ ہمارا ہو گیا ولیمہ. 2 کمروں کا، 1 کمرے کا میں نے گھر لیا تھا، میری اوقات یہی تھی بھائی، اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں. 1 کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا، اس میں 1 کچن 1 واش روم، 2500 اس کا کرایہ تھا. میں نے بتا دیا سسرال کو فی الحال میری یہی اوقات ہے بھائی، اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں، جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو ذرا اچھا گھر لے لیں گے. ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا، انہوں نے کہا بھائی اچھا رشتہ، ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا، چلو بھائی اللہ مدد، توکل کیا اللہ پہ، تو ہماری شادی ہو گئی. جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اللہ تعالیٰ مالی وسعت بھی دیتا چلا جاتا ہے. دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو، جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں نا بارشیں وہیں ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ درخت کھینچتے ہیں بادلوں کو. اگر کوئی کہے یہاں درخت بارشیں تو ہوتی نہیں، درخت کیسے لگے گا؟ ابے تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں، میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ ابے پیدا تو کر، دودھ بعد میں آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، شادی کیسے کریں، بچے کیسے پیدا کریں، او بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے. اللہ نے اس کا جو بچے کا رزق اپنے ذمے لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا. ڈائریکٹ بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے.
تو ہم نے اس فلسفے کو ہم جانتے تھے بھائی ابھی تو پیسے نہیں ہے, جب شادی ہوں گی بچے ہوں گے تو پیسے بھی کیا ہوں گے, آ جائیں گے. فی الحال ایک کمرے کا گھر میں کرائے پہ لے سکتا تھا, ایک کمرے کا گھر ہم نے لے لیا, جس کی میں دیوار میں نا کیل ٹھوک رہا گھڑی لگا رہا تھا. تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی, اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے, دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ. ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, جی مولانا صاحب ہیں, بڑا عزت دیتی تھی مجھے. وہ مالک مکان خاتون تھی, اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. تو بڑا عزت دیتی تھی نا مجھے, مولوی صاحب ہیں ماشاء اللہ. ان کو نہیں میں نے بتایا تھا میری دوسری ہے, ورنہ کرائے پہ گھر ہی نہیں دیتے. دوسری کر کے کرائے پہ گھر مانگو گے مالک مکان نہیں دے گا. ان کو ہم نے نا یہ بتایا, وہ سمجھ تھی پہلی عقل مند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی کر رہا ہوگا. تو وہ بڑا عزت تھے ماشاء اللہ بیٹا. تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بالکل ساتھ لگتی تھی, آوازیں آتی تھی, تو میں کیل ٹھوک رہا ہوں کہ دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. خیر, تو اسی طرح بھائی ہماری سادگی سے ہو گئی نکاح. پھر ہم نے تیسری بھی اسی طرح کر لی. وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہیں کہ پوری ڈیٹیل, وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی, بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے, پھر مجھے پورا جو ہے نا معلومات لیں کیا آمدن ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہماری آمدن یہ ہے ٹوٹل یہ ہے, تو اسی میں 2 ہیں تو اور چل ہی رہا ہے اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بندہ, ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے, کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. تو وہ علماء کا خاندان تھا. وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے. تو جب بات طے ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے. تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مولانا لوگ ہیں, ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو, آسان بناؤ, تو اب یہ کیا کہ 6 مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا. بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو, انہوں نے کہا ہاں بھائی نکاح پڑھاؤ یار. میں ایک سول ڈریس میں تھا, یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے, پگڑی نیل لگا کے, اتنا اہتمام میں نے کیا. یہی ہولیے میں گیا ہوں, کبھی کوئی اچکن شیروانی الگ سے, سینڈل الگ سے, ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے خریدے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ. میں نے کہا قبول ہے بھائی پڑھا دو یار, ہمیں تو, مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے. تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہی مولوی صاحب ان کو بلایا, بھائی ادھر آؤ. اچھا, وہ جن مولوی صاحب کو بلایا نا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ جن مولوی صاحب کو بلایا ان سے میری 3-4 سال پہلے, یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے 3-4 سال پہلے بحث ہوئی تھی 2-3 شادیوں پر. وہ تبلیغی جماعت کے تھے. اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے, وہ چھوڑو, پھر وہ آپ سمجھ جائیں گے, مناسب نہیں ہے. میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں 3 شادیاں کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے نہیں 1 کرنی چاہیے. اس پہ بڑی ہماری نا 1 گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں 2 نہیں کرنی چاہیے. کیا ہوا, فون کر کے جب بلایا نا تو وہی نکلے. ابے انہیں کہا تیری شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی خاندان میں؟ ابے تو بڑا ہوشیار نکلا, ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گھس گیا. پھر بڑا خوش ہوئے, بڑی شاباش دی. خیر نکاح پڑھایا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے. تو اس طرح سے 4 ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو. ایک شادی کمر توڑ دیتی ہے آپ کی, اس میں اتنا خرچہ, قرضے چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر, پھر اس کے بعد آپ پہلے ان قرضوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر. اور بھائی بہت سے لوگ اچھے ہیں, آپ کو فری میں بھی مل جائیں گے. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو جو تکلفات میں, چاہے وہ ربیع الاول کے تکلف ہوں, بدعتوں کے تکلف ہوں, جو تکلفات میں پڑا اپنا بھی نقصان اور سامنے والے کا بھی نقصان. جو تکلفات سے بچ گیا خود بھی مزے میں اور سامنے والا بھی مزے میں. ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل ڈاکٹر دودھ پینے سے بہت سختی سے منع کر رہے ہیں. بھائی یہ انجیکشن والا دودھ ہے. کل بھی ایک بندہ آیا اور بھائی یہ پاؤڈر کا دودھ, یہ ڈبے وبے کے تو سارے بیکار ہیں. کوئی کتنی ڈبے کے دودھ کی تعریف کرے نا تو کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور یہ ہیں اور فلانا ہے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے اب کیا کریں, خالص دودھ کہاں سے پئیں. میں نے کہا بکری پال لے. میں نے کہا بکری پال لے نا, چھت پہ پال لو مٹی ڈال کے. نہیں بھائی ایکچولی میں نے کہا جو تکلف میں پڑ گیا وہ صحت کا بیڑا. میں نے کہا پھر ایکچولی کرتے رہو, خریدو ڈبے سے, پھر بھی گوالے کا بہتر ہے. تو گائنی کے ڈاکٹروں کو دیکھ لو آپ, گائنی کی جو ڈاکٹر ہیں, جتنے بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں کیا یہ نیچرل ہے؟
کسی مخلوق کے بچے اس نے آپریشن سے نہیں ہوتے. یہ تو نیچرل پروسیس ہے نا ولادت. تو 100 میں 1000 میں کوئی ایک عورت کو آپریشن ہونا چاہیے, کیس بگڑ گیا. ہر دوسری عورت کا کیس بگڑ رہا ہے, اس کا مطلب قدرتی غلط کر رہی ہے. پھر جتنی مخلوقات ہیں, بلی ہے, گائے ہے, اور جتنے جانور ہیں, ساری زندگی بچے دیتی رہتی ہیں, ایک بھی آپریشن سے نہیں ہوتا. خواتین یہاں غصے کرتی ہیں کہ ہمیں گائے بلی سے ملا رہے ہو آپ. ہم گائے بلی سے نہیں ملا رہے آپ کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریگنینسی کا ہونا اور بچے کی ولادت یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اس میں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے یہ. پھر بھی ہم کہتے ہیں احتیاطاً ڈاکٹر سے رابطہ رکھو, تاکہ کوئی کیس 100 میں ایک کیس بگڑ بھی جاتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. یہ آج کل خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, لیکن رہے گا تو نیچرلی نا. تو 100 میں کوئی ایک آپریشن ہو سکتا ہے, 100 میں 70-75 آپریشن ہو رہے ہیں, 10-20 نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے, اور وہ بھی پہلا بچہ نارمل, اگلا وہ جس کی نارمل ہوئی اگلا وہ بھی آپریشن سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گائنی کے ڈاکٹروں کی دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں خوراکیں چینج ہو گئی, تو بلیاں کون سا دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں؟ بلیاں بھی تو یہی مرغیاں کھا رہی ہیں, کیا خیال ہے؟ یہی کیمیکل والا پانی پی رہی ہیں, یہی دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں, فارمی مرغیاں کھا رہی ہیں وہ. تو ایک نیچرل عمل تھا, اس کو کیا بنا دیا ہے. اور ابھی میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, اپنی باتیں انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن آپ میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے, جس گائنی کے ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا گھر والوں کا, اس نے کہا آپریشن ہے. این وقت میں بیرون ملک میں تھا, یورپ کے سفر پہ تھا. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً ہاسپٹل چینج کرو. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاسپٹل چینج. فوراً ہاسپٹل چینج ہوا ہے, اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی. وہ ڈاکٹر جاننے والی تھی, میں نے کہا بھائی یہ آپریشن بتایا, اس نے کہا کوئی میرے پاس پیشنٹ بھیج دیں. پیشنٹ کو دیکھا تو بھائی اس نے کوئی آپریشن نہیں, نارمل ڈیلیوری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم تھے, ہمارے 16 بچے ہیں بھائی, ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ قصائی بن چکے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہسپتال ایک ٹاسک دیتا ہے. 2 وجہ سے آپریشن ہوتے ہیں, 3 وجہ سے. ایک وجہ تو واقعی ویلڈ ہوتی ہے, واقعی بعض ماؤں کو موت کا خطرہ ہوتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. 100 میں ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری کے درمیان موت کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ 100 میں 1-2 ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات. زیادہ تر کیا ہو رہا ہے, ہسپتال نے ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے, ہسپتال نے ڈاکٹروں کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں, وہ آپریشن کے بغیر کما نہیں سکتے. ہسپتال لاس میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ فیملی پلاننگ پر لوگوں نے زیادہ عمل کیا, بچے مارکیٹ میں کما رہے ہیں تو ہمارے پیسے کم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ نیچرل اور نارمل ڈیلیوری وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کی مرضی سے بولو نہیں ہوتی. اس میں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دینا ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے لیے کہ جی اس تاریخ کو بچہ ہوگا. خواتین کو درد اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. مہینہ بھی لگ جاتا ہے, 15 دن بھی لگ جاتے ہیں, 1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. ایک قدرت کا نظام ہے بھائی. اللہ نے ماں کو تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ بچے پر اس کا حق ثابت ہو. تبھی تو قرآن کہتا ہے ماں کے 3 گنا حق زیادہ ہے بچے پر, اسے 3 زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ اس کی تکلیف کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں اگلے ہفتے ہو کہ 2 ہفتے بعد مارکیٹ میں بچہ آئے, 1.5 ہفتے بعد آئے, تو میں انگیج رہوں گی. اس کے مجھے کوئی الگ سے پیسے نہ ثواب مل رہا ہے, نہ ثواب تو مل رہا ہوتا ہے لیکن ثواب پہ کون یقین کرتا ہے, پیسے تو مل نہیں رہے. لاؤ بھائی چاپڑ لے کر آؤ, کینچی لے کر آؤ, چھری لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاپڑ چھری, وہ چاپڑ چھری وہ ذرا تمیز والا چاپڑ ہوتا وہ چاپڑ ہی ہے. اور کتنا خطرناک پروسیس ہے یار یہ آپریشن کا. ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگ رہے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکالا جا رہا ہے. اس کے بعد جو خواتین کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, میاؤں کو آج کل ویسے ہی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ بری لگنے لگتی ہیں. وہ پھر اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ لانے کے لیے اتنی ڈائٹنگ, اتنی جاگنگ, اتنی ایکسرسائز, وہ کون کرتا ہے آج کل؟ آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو, وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے. ہم نے تو تحقیق کی ہے,
وہاں تو اگر پیشنٹ خود کہہ رہی ہو نا عورت کے آپریشن کرو, ڈاکٹر کو پابندی ہے, وہ کرے گا, کیس ہوگا اس کے خلاف. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اچھا خیر, لیکن اتنے برے ہونے کے بعد بھی آپ کی وائف جب پریگننٹ ہوگی لے کے ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے, آپ کسی مولانا کے پاس نہیں لے کے آؤ گے کہ چونکہ یہ ساری ڈاکٹروں کو غلط کہتے ہیں لہذا اب ہم نے علاج اپنی بیگم کا مفتی صاحب سے کروانا ہے, کیونکہ سارے ڈاکٹر غلط ہو گئے, یہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں, مفتی صاحب علاج کریں گے. مفتی صاحب کہیں گے بھائی میں ڈاکٹروں کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, مجھے کیا پتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے. اگر گائنی کی کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائنی کی ڈاکٹر 2 نمبر ہو گئی ہیں تو اب آپ ان سے آپریشن کروانے کے بجائے قصائی سے آپریشن کروانا شروع کر دو. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ کہ وہ پڑھا لکھا قصائی ہے, اس نے اسٹڈی کی ہے, میڈیکل سائنس کی کتابوں کی کیا کی ہے, اس نے اسٹڈی کی, اس نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھے ہیں بچہ کیسے بنتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیسے گردش کرتا ہے, گھومتا ہے اور مارکیٹ میں کیسے آتا ہے. وہ یہ سب پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور بھائی پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہیں ہوگا اس کو نہ الٹرا ساؤنڈ کی اجازت ہے, نہ ایکس رے کی اجازت ہے, اور نہ آپریشن کی اجازت ہے, نہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی اجازت. میں جب یہ صحت کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کی کال آتی ہے, مفتی صاحب مجھے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کوئی میڈیسن بتائیں. میں کہتا ہوں بھائی میں صحت کے جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں, وہ بھی ڈاکٹروں سے سنے ہوئے ہیں. کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائے بھائی, وہ میں تھوڑی بتاؤں گا اس کو. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. اتنی آزادی اس ملک میں ہے نا کہ سب, اور یہ بات خوب یاد رکھو, جس کو سب کچھ پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اگر اس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اپنی فیلڈ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کو, کیونکہ اس نے پھر علم حاصل کیا, اپنی فیلڈ کا علم کب حاصل کیا ہے؟ ساری زندگی تو یہ کرتا رہا ہے بیٹھ کے. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے دین کا علم مسائل پراپر علماء سے پوچھنے پڑیں گے. اور یہ جب اشکال ہو کہ مولویوں میں اتنے 2 نمبر ہیں, وہ پکڑا گیا, وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, وہ غلط مسائل بتاتا ہوا پکڑا گیا, تو بھائی پکڑے تو ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, پکڑے تو سیاستدان بھی جا رہے ہیں, فوج میں بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ کیونکہ فوج میں فلاں فلاں کرپٹ ہے لہذا فوج ہی اڑا دو پوری. اب بارڈر کی حفاظت جو ہے وہ چوکیدار کریں گے, جو ہمارا گھر کا گلی کے گارڈ ہیں وہ بارڈر کی کیا کریں گے؟ ابے بھائی جیسا مرضی ہے بارڈر, اسی وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں, اور جیسے بھی ہیں کرپٹ ہوں, نیک ہوں, 1 نمبر ہوں, 2 نمبر ہوں, جو جس کا کام اسی کو ساجھے.